رحیلہ سے میری دوستی تھی، وہ بہت اچھی عادت کی تھی۔ بدقسمتی سے اس کی شادی شوکت نامی آدمی کے ایک پڑوس سے ہو گئی تھی۔ ہم تو جانتے تھے کہ یہ شخص سخت مزاج اور شکی ہے۔ بیچاری رحیلہ کے والدین نہیں جانتے تھے۔ اس کے والد منان صاحب کے 4 بیٹے تھے، ان میں رحیلہ سب سے بڑی تھی۔ ان کے ایک واقف کار نے شوکت کا رشتہ بتایا۔ شوکت کی پہلی بیوی چلی گئی تھی اور اب وہ دوسری شادی کا خواہش مند تھا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا۔ بوڑھے والدین اور 2 بھائی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اس کے گھر والے تو ٹھیک تھے، لیکن شوکت کے اکڑ پن کی وجہ سے جو بھی دیکھتا تھا وہ کتراتا تھا۔ شاید اس کی پہلی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ منان صاحب کے دوست جس نے رشتہ کروایا، انہوں نے ان کی بہت تعریف کی تھی۔ تاہم شوکت کے گھر والے بھی بہت سیدھے سادے لوگ تھے۔ دونوں گھروں کے بزرگ آپس میں ملے، ایک دوسرے سے بات چیت کی تو منان صاحب نے بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں رحیلہ بیاہ کر ہمارے محلے میں آ گئی۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا، شوہر کا ایک اچھی بیوی کی مانند خیال رکھا۔ اس کی سلیقہ شاعری سے بکھرا ہوا گھر سنبھل گیا۔ جلدی اللہ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز دیا۔ اب وہ شوکت کو اتنا دھیان نہ دے پاتی کیونکہ اس کو گھرداری کا بھی خیال رکھنا پڑتا۔ اسی وجہ سے شوکت اس سے الجھنے لگا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھک جھک کرنے لگا۔ اس کے والدین نے سمجھایا، تم نے پہلے ہی ایسے ہی اپنا گھر برباد کیا ہے، ذرا غصے پر قابو رکھو۔ اب تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کسی کی نہ سنتا کیونکہ بدمزاجی اس کی فطرت بن چکی تھی۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگی، تانیہ اگر تمہارے آفس میں جگہ ہو تو نوکری دلوا دو، گھر کے حالات کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ دراصل شوکت کی تنخواہ کم ہے اور اوپر سے بچوں کا خرچہ اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور روز بروز چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ رحیلہ گریجویٹ تھی۔ میں نے اس سے کہا آفس میں مینیجر صاحب سے بات کروں گی۔ میں نے مینیجر صاحب سے بات کی اور کچھ دنوں بعد اس کے کولیگ نے جاب چھوڑ دی اور مینیجر صاحب نے کہا کہ جس کی تم نے جاب کی بات کی تھی اس کے ڈاکومنٹس اور سی وی لے آؤ، ہمیں ایک خاتون کی ضرورت ہے۔ میں نے رحیلہ کو بتایا اور وہ خوش ہوئی اور اپنے کاغذات مجھے دے دیے۔ مینیجر صاحب نے 2 روز بعد اس کو بلایا اور انٹرویو کے بعد نوکری کے لیے تقرر کر لیا۔ اب رحیلہ پر دوہری ذمہ داری تھی، اب وہ آفس کے بعد گھر کی ذمہ داری بھی سنبھالتی تھی۔ انہی دنوں ایک اور سیٹ خالی ہوئی اور ایک نیا جونیئر مینیجر سیٹ پر آ گیا جس کا نام شہاب تھا۔ وہ کمپیوٹر کا کام جانتے تھے۔ ان دنوں کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا اور ہمارے آفس میں چند ہی لوگ کام کرتے تھے۔ ان میں شہاب صاحب بھی تھے اور ان سے کہا گیا کہ ہم خواتین کو بھی کمپیوٹر کا کام سکھائیں گے، لہٰذا ایک دن مجھے اور رحیلہ کی رہنمائی کرنے لگے۔ ایک روز باتوں میں معلوم ہوا کہ شہاب صاحب کی شادی نہیں ہوئی۔ رحیلہ نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہوٹل میں رہتا ہوں، اگر کوئی چھوٹا سا مکان مل جائے تو وہاں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے بھائی کے دوست کا ایک خالی مکان ہے اور اس کی چابی میرے بھائی کے پاس ہے، ان کا دوست 3 سال کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ میں نے بھائی سے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں مل سکتا ہے۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور وقت طے کیا، پھر میرے بھائی نے مکان دکھا دیا جو ہمارے گھر سے اگلے چوک پر تھا۔ ایک روز اس کا بیٹا شدید بیمار تھا، اس نے اپنے بیٹے کی خاطر چھٹی لی اور جلدی گھر جانے کو ہوئی۔ تبھی شہاب صاحب نے کہا کہ اگر برا نہ مانو تو میں تم کو گھر چھوڑ دوں کیونکہ میرے والد صاحب بھی خانے والا سے آ رہے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر اسی وقت آفس سے آ رہا تھا۔ اس نے رحیلہ کو گاڑی سے اترتے دیکھ لیا اور پھر کیا ہوا جو ایک غلطی سرزد ہو گئی اس کی معافی نہیں تھی۔ بہرحال اس غلطی کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ اس روز شوکت نے اپنی بیوی پر بہت سنگین الزام لگایا، کہا کہ تم ملازمت کے بہانے یاروں سے ملتی ہو۔ اس کے بعد شوکت روز بیوی سے جھگڑنے لگا اور محلے والے بھی سنتے کہ شوکت اپنی بیوی کو عجب القابات سے پکارتا ہے۔ لوگوں کو پھر بھی رحیلہ پر شک تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ایسی نہیں ہے، کہ وہ اپنے گھر اور بچوں کے سکھ کی خاطر کر رہی تھی۔ اگر تم کہتے ہو تو میں ملازمت چھوڑ دیتا ہوں، میں نے تمہارے کہنے اور ہاتھ بٹانے پر ملازمت کی تھی۔ اس نے کہا مجھے شوق نہیں ہے ایسی کمائی کا جو اپنی عزت بیچ کر گھر میں لاتی ہو۔ رحیلہ نے اتنے سخت الفاظ سے گھبرا کر استعفیٰ دے دیا۔ اس نے نوکری چھوڑی تو شوکت اور تیش میں رہنے لگا۔ اس نے رحیلہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ایک دن شہاب صاحب نے پوچھا مسز فہیم یہ تو بتائیں کہ رحیلہ نے نوکری کیوں چھوڑ دی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے چھوڑی ہے۔ جو اس دن آپ نے اس کو گھر پر چھوڑا تھا اس کے شوہر نے دیکھ لیا۔ اس کا شوہر بہت سخت مزاج اور شکی آدمی ہے، اس نے رحیلہ کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس کے والدین نے بھی کوشش کی ہے اسے سمجھانے کی،
شاید اسی وجہ سے اس کی پہلی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ شہاب صاحب نے کہا کہ اگر تمہارا شوہر میری وجہ سے تمہیں طلاق یا چھوڑ دے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ میں نے رحیلہ کو بتا دیا۔ ایک دن ہی نہیں گزرا تھا اور رحیلہ سے بدسلوکی کی اور گھر سے نکال دیا۔ رات کے 10 بجے تھے، نہ وہ گھر جا سکتی تھی تو وہ میرے پاس گھر آئی۔ میں نے کہا رات میرے گھر رکو، صبح شوکت کو سمجھائیں گے۔ بہرحال رات گزر گئی، صبح ہوئی اور میرے شوہر فہیم شوکت کے پاس گئے۔ تم نے اپنی بیوی کو خود نکالا تھا یا خود نکل گئی تھی؟ اس نے کہا میں نے خود نکالا تھا۔ خدا جانے اس کی شادی سے پہلے کیا سلسلے تھے، اب اس کے کیا سلسلے ہیں۔ میں نہیں رکھ سکتا ایسی بیوی سے، اور بچوں کو وہ سنبھالے گی۔ ایسے جواب نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا اور گھر آ کر کہا کہ ایسے شوہر کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اگر اس نے رحیلہ کو رکھ بھی لیا تو اس کی زندگی اجیرن رکھے گا۔ ہم نے رحیلہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ دیا اور بچوں کے بغیر رحیلہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے والدین نے آ کر داماد سے صلح کرنے کو کہا۔ شوکت نے بچوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو کاغذات بھیج دوں گا۔ وہ بچوں کو چھوڑ کر گھر آ گئے اور اس نے کہا بچوں کو تو لے آتے۔ اس کے والدین نے کہا ہم بچوں کو اس لیے نہیں لے آئے ورنہ تمہیں طلاق دے دے گا، شاید بچوں کی وجہ سے تم پر رحم آ جائے۔ کچھ دن بعد رحیلہ میرے پاس دفتر آئی اور کہا کہ بچے مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر ٹیڑھا آدمی ہے، وہ تمہارے بچے مجھے کیسے دے گا؟ رحیلہ کی منت سماجت کے باوجود اس نے بچے اس کے حوالے نہ کیے۔ وہ ایک روز شہاب کے پاس آئی۔ شہاب صاحب نے کہا دفتر میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، گھر چلو، وہیں سب باتیں کرتے ہیں۔ وہ گھر آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اتنی بے چین ہو تو اس کے گھر خود چلی جاؤ۔ ممکن ہے تمہارے ساس سسر اس کو منا لیں اور تم کو گھر رکھ لیں، اگر نہیں مانا تو میں تمہیں عدالت سے تمہارے بچے دلوا دوں گا۔ وہ وہاں سے شوکت کے گھر چلی گئی اور ساس نے گھر بٹھایا اور رحیلہ نے اپنے بچوں کو گلے لگایا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہوں گی، نہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ شوکت کے والدین نے کہا کہ شوکت نے تمہارے بچوں کو چھوڑ دیا تھا لیکن تمہارے والدین نے منع کر دیا تھا۔ نہ جانے اس میں ان کی کیا مصلحت تھی، تمہیں تو پتا کہ شوکت سر پھرا ہے، اب وہ تمہیں اپنے بچے نہیں دے گا۔ رحیلہ وہاں ٹھہر گئی۔ رات کو شوکت نے آ کر رحیلہ کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ جب میں نے تم کو گھر سے نکال دیا تھا تو کیا اب بچوں کو اغوا کرنے آئی ہو؟ غرض اس نے رحیلہ کو گھر سے نکال دیا۔ اس بار وہ ہمارے گھر نہیں آئی اور شہاب صاحب کے گھر چلی گئی۔ شہاب صاحب نے اسے دیکھ کر کہا تم جانتی ہو کہ میں اکیلا رہتا ہوں، رات کا وقت ہے، خیر سے آئی ہو؟ شہاب صاحب نے بیٹھک میں بٹھایا اور کہا کہ کیا کہنا ہے؟ میں آپ کے کہنے پر اس کے گھر گئی لیکن شوکت زور آور ہے، آپ نے عدالت کی بات کی تھی، مجھے میرے بچے دلوا دو۔ اس نے کہا اس وقت تم اپنے والدین کے گھر جاؤ اور میں تمہیں اپنے والدین کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اسی وقت گھر پر دستک ہوئی اور شوکت نے اس کا پیچھا کیا کہ اس وقت وہ کس کس کے پاس جاتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ محلے کے بلا کے اس گھر میں گئی ہے تو اس نے محلے کے بندوں کو اکٹھا کیا۔ شہاب نے اس وجہ سے دروازہ بند کر دیا کہ کوئی اس کے جاننے والا دوست نہ آ جائے۔ شہاب نے پوچھا کون ہو؟ شوکت اور کچھ بندوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ شہاب اور رحیلہ دونوں تھر تھر کانپنے لگے جیسے ایک مجمع پتھر لیے گھر میں کھڑا ہو۔ اس کی بیٹھک کی کھڑکی سے تھوڑا سا نظر آ رہا تو دیکھا تو رحیلہ اور شہاب کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ اب تو اس کا مر جانا یقینی تھا۔ جان سے زیادہ عزت کو جھٹکا ہوا۔ آدمی مر جانے کا ہی سوچتا ہے مگر موت بھی اپنے بس میں کیوں ہوتی ہے؟ شہاب کو اچانک یاد آیا کہ اس کے بھائی کا دوست یہاں پر ڈی ایس پی تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو فون پر بتایا اور دوست کو فون کیا اور خوش قسمتی سے ڈی ایس پی نے فون اٹھایا اور پولیس کی وین وقت پر پہنچی۔ پولیس نے ان کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے کہا جو معزز لوگ ہوں وہ تھانے آ جائیں۔ جب وہ تھانے پہنچے تو انہوں نے خواتین کو خواتین والے کمرے میں بٹھا دیا۔ شوکت نے کہا کہ یہی وہ بدماش ہے جس نے میری بیوی کو ورگلایا ہے، میرا گھر برباد کیا ہے اور اب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ دونوں کے والدین کو بلایا گیا تاکہ تصدیق اور شناخت ہو۔ خاتون پردہ پوش ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام درپیش ہو اس لیے آئی ہو۔ جو قصوروار ہوگا اس کو سزا ضرور ملے گی، مکمل طور پر انصاف ملے گا۔ شوکت کے والدین نے آنے سے انکار کر دیا۔ راستے کے سبب رحیلہ کے والد صبح پہنچے۔ شہاب صاحب نے تمام واقعہ اپنے بھائی کو بتا کر سنا دیا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے اور یہ خاتون برقعہ اوڑے بیٹھی تھی۔ یہ پہلے میرے آفس میں کام کرتی تھی اور اب اپنے بچوں کے سلسلے میں مجھ سے مدد لینے آئی تھی۔ بہرحال رحیلہ کو اس کے شوہر نے اگلی صبح طلاق دے دی اور بچے بھی اس کے حوالے کر دیے۔ رحیلہ کا باپ اس کو لے کر واپس کھانے والا آ گیا۔ ادھر شہاب صاحب نے ملازمت چھوڑ دی اور ہمارے شہر کو خیر آباد کہہ دیا۔ چونکہ وہ پہلے سے منگنی شدہ تھے اور رحیلہ اپنی کی گئی غلطی کی سزا بھگت رہی تھی اور وہ ایک غیر مرد کے ساتھ کام تو کر سکتی تھی
مگر اس سے لفٹ لینا اس کا جرم ٹھہر گیا تھا۔ اگر اس دن اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے لفٹ نہ لیتی تو آج اس کی زندگی سکون سے گزر رہی ہوتی۔